مکہ دفاعی معاہدہ، کیا آپ اس کو مسلم نیٹو کا نقطۂ آغاز سمجھتے ہیں؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ کسی بھی ملک کے خلاف ہے؟ اور ہندوستان اور اسرائیل کو خاص طور پہ اس دفاعی معاہدے سے اتنی تکلیف، اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ معاہدہ جو ہے وہ ایک بہت خوش آئند پیش رفت ہے، کیونکہ اس سے پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیے کے درمیان دفاعی میدان میں تعاون کو فروغ دینے میں ایک بہت مومنٹم ملے گا۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دفاعی تعاون کے بڑھنے سے اس کی ایک ڈیٹرنٹ ویلیو ہے۔ کوئی پوٹینشیل اگریسر جو ہوگا پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن میں، یا سعودی عربیہ یا ترکی کے، تو اس کو اب زیادہ کیلکولیشن کرنی پڑے گی، زیادہ سوچ کرنی پڑے گی کہ وہ اس قسم کی ایگریشن کا ارتکاب کرے یا نہ کرے، کیونکہ اس کو اب ایک کی بجائے 3 ممالک کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سر جاوید حسین صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کا جو آپس کا ایک جو بائی لیٹرل ڈیفنس پیکٹ ہے وہ تو پچھلے سال سے ان پلیس ہے۔ اس دوران سعودی عرب پہ اٹیکس بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈیفنس پیکٹ ان پریکٹیکلٹی تو عمل میں نہیں آیا۔ یہ تو میرا خیال میں بات درست نہیں ہے۔ ہماری کچھ فورسز جیسا سعودی عربیہ موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب اس ایگریمنٹ کا یہ نہیں ہوتا کہ ایوری ٹائم یہ کوئی تھریٹ ڈیولپ ہوتی ہے یا کسی ملک کو کوئی دھمکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فوراً ہی دوسرے ممالک جو ہے وہاں پہ اپنی فوجیں بھیج دیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کنسلٹیشن کرتے ہیں، اس تھریٹ کی نوعیت کو ڈسکس کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور چونکہ ایک ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تینوں ممالک اس چیز میں متفق ہیں کہ وہ ایسی صورت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یہ صاف ظاہر ہے یہ ایک ان تینوں کے دفاع کے لیے ایک زیادہ مضبوط چیز ہے، بجائے اس کے کہ تینوں علیحدہ اپنے طور پہ دفاع کریں۔